اس وقت پارلیمنٹ ہاؤس کے گیٹ نمبر 1 پر موجود ہوں. میرے ساتھ صاحبزادہ صبغت اللہ صاحب موجود ہیں. پاکستان کے لیے انصاف کے رکن قومی اسمبلی ہے, ان سے بات کریں گے. سر, اتنی ایمرجنسی میں پارلیمنٹ کے گیٹ نمبر 1 کے باہر پریس کانفرنس بلائی گئی, کیا وجہ ہے سر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس وقت ہم پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر کھڑے ہیں, اور جس طرح آپ نے کہا کہ ایمرجنسی میں کیوں یہ پریس کانفرنس بلائی گئی ہے, وجہ یہ ہے کہ آج ہم گئے تھے اڈیالہ جیل. علیمہ خان باجی خان صاحب کی بہنوں کا ملاقات ہوا تھا خان صاحب سے اڈیالہ جیل میں, لیکن ایز یوزول بدقسمتی سے جو موجودہ امپورٹڈ حکومت ہے اور ان کے ہینڈلرز ہے وہ خان صاحب سے ان کی ملاقات نہیں کروا رہے. جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ رول آف لا نہیں ہے, قانون ختم ہو گئی ہے, سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کے آرڈرز کی کوئی اوقات نہیں ہے. تو اس دفعہ سارے پارلیمنٹیرینز نے, قومی اسمبلی کے تقریباً 40-50 ممبران ہم وہاں گئے. غیر قانونی ناکے لگائے گئے تھے اور ہمیں آگے نہیں جانے دے رہے تھے. اس دوران ورکرز بھی جمع ہو گئے اور ہم سارے موو کر اڈیالہ جیل کی طرف بڑھے. انہوں نے ہمارے پارلیمنٹیرینز کے ساتھ انتہائی برا سلوک کیا, ہمارے پارلیمنٹیرینز کو مارا پیٹا, ہم سب کو زد و کوب کیا. وہ پریشر کی وجہ سے خان صاحب کی بہنوں کو تو ملاقات کی اجازت مل گئی, لیکن ابھی ہم جو ادھر کھڑے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ جو پارلیمنٹیرینز کے ساتھ غیر انسانی غیر اخلاقی سلوک روا رکھا جا رہا ہے, اس کی مذمت ہم کر رہے ہیں. اور ہمارے جو پارلیمانی لیڈرز ہیں, ہمارے پاکستان تحریک انصاف کی جو لیڈرشپ ہے وہ پہنچنے والی ہے, اور جو سارے تفصیلات ہیں انشاءاللہ وہ آپ کو بتائیں گے. بہت شکریہ. کچھ اور ایمرجنسی بات کریں گے. آپ بتائیے گا, آپ بھی اڈیالہ جیل کے باہر موجود تھے, کیا کچھ ہوا وہاں پر؟ جس طرح ہم نے دیکھا کہ خیبر پختونخوا کے جو رکن قومی اسمبلی ہے, صوبائی اسمبلی ہے, ان کو جس طرح وہاں پر زد و کوب کیا گیا, کیا موقف ہے آپ کا؟ جب ہم اڈیالہ پہنچے تو تقریباً 2 کلومیٹر کے فاصلے پر ایک ناکہ تھا, وہاں پہ کافی پولیس تھی. ہم تقریباً 30-40 ایمنیز جب پہنچے, ہمارے ساتھ 1 یا 2 ورکرز بھی ساتھ تھے, کسی کے ساتھ فوکل پرسن کوئی وغیرہ پی ایس وغیرہ تھا. تو ہم نے زور سے یا اس نے دک کے ہمیں کی, اسے لاٹھی چارج کی, اس نے تشدد کی, لیکن وہ ناکہ ہم نے کلیئر کرا دی. پھر جب تھوڑا آگے چلے تو دوسرا ناکہ تھا, وہ دوسرا ناکہ بھی الحمدللہ ہمارے ورکرز نے اور ایمنیز نے آج بہت زیادہ اس پہ تشدد بھی ہوئی, اس پہ لاٹھی چارج بھی ہوئی, کسی کو ڈنڈی بھی لگی. ہمارے ورکرز جو چند تھے 10-15 اس کو وین میں ڈالا گیا, اس کو جیل پہنچایا گیا. لیکن اس کے باوجود ہمارے ایم این ایز نے آج یہ ثابت کر دیا کہ جو آرڈر تھی کورٹ کا کہ اس کے خاندان اس سے مل سکتی ہے. خان صاحب جو ہمارے لیڈر ہے, پوری قوم کی لیڈر ہے, 70% پاکستانی قوم اس کے پیچھے کھڑی ہے, تو اس کے بہنوں کی ملاقات نہیں ہو رہی تھی. الحمدللہ آج 2 بہنوں کی ملاقات ہوئی, لیکن ہمیں افسوس اس بات پہ ہوئی کہ ہم پارلیمنٹیرین تھے. پارلیمنٹیرین پہ کم از کم تشدد نہیں ہونا چاہیے تھا, پارلیمنٹیرین پہ لاٹھی چارج نہیں ہونا چاہیے تھا, پارلیمنٹیرین کو زیادہ کوب نہیں کرنا چاہیے تھا. آج پارلیمنٹیرین کے ساتھ ایسے حالات میں جو انڈیا کے ساتھ ہمارے آج کل جو حالات بنی ہوئی ہے, اور ہم پی ٹی آئی جو پاکستان کی سب سے بڑی پارٹی ہے, اس کو ملاقات کرنے کے لیے, کورٹ کے آرڈر کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے اتنے تکلیف برداشت کرنے پڑتی ہے, اس پہ تشدد کی جاتی ہے. یہاں پہ جب ہم کوئی تقریر کرتے ہیں تو اس کو سینسر کیا جاتا ہے. تو اس ملک میں یہ جو آج کل کے ماحول بنا ہوا ہے, جو ہمیں یونٹی کی ضرورت ہے, اتحاد کی ضرورت ہے انڈیا کے خلاف, لیکن بدقسمتی سے اس ملک کا جو سب سے پاپولر لیڈر ہے, اس لیڈر کے اور اس لیڈر کے پارٹی کے ساتھ, اس کے ورکر کے ساتھ یہ لاقانونیت ابھی تک شروع ہے. جی بہت شکریہ. شندانہ گلزار بھی یہاں موجود ہے, ان سے بھی بات کریں گے. میڈم, آپ کے 2 منٹ لیں گے. آپ بھی آج اڈیالہ کے باہر موجود تھی. ہم نے دیکھا کہ وہاں پر لیڈیز پولیس اہلکار تو تھی, لیکن جو مرد پولیس اہلکار تھے ان کا رویہ کس طرح تھا؟ مرد پولیس والوں نے ہمارے ورکرز کو مارا ہے, ہمارے ایم این ایز کو مارا ہے. باقی خواتین اہلکار ٹھیک تھی, لیکن ایک بہت ہی بدتمیز خاتون تھی, اور اسے زلیخا مندوخیل کے بال کھینچے ہیں. ایک پولیس آفیسر نے ہمارے ایک ورکر کو منہ پہ چپیڑے ماری ہیں, سہیل افریدی کو زمین پہ کھینچا ہے, ذوالفقار صاحب پہ ڈنڈے برسائے ہیں, احد کو مارا ہے, عامر ڈوگر پہ ہاتھ اٹھایا, گیلانی صاحب کو ڈنڈے مارے ہیں, ہر کسی پہ کیا. ان سب لوگوں کے ساتھ ظلم کیا ہے. لیکن دیکھیں, مریم نواز مودی کی دوست ہے. مودی نے خود بولا ہے کہ میں پاکستان میں گھس کے مریم نواز کی بیٹی کی شادی کے چاول کھائے ہیں, اور اب یہ لوگ مودی سے لڑیں گے. اب مودی سے تو لڑ نہیں سکتے, مودی نے اوقات دنیا کو بتا دی, تو کس سے لڑتے؟ ہم سے لڑتے, ایم این اے سے لڑتے, ایم پی اے سے لڑتے, ورکر سے لڑتے. ان کی ٹوٹل اوقات یہ ہے مریم نواز کی. اس مقدس ایوان کے اراکین وہاں موجود تھے, ان کو گریبان سے پکڑا گیا, ان کو گھسیٹا گیا. دیکھیں, وہ خود چور ہے, چور کی بیٹی ہے, چور کی بیوی ہے, چور کی ماں ہے. اسی طرح شہباز نواز, یہ سارے چور ہیں.
ان کو اس مقدس ایوان سے کیا ہے؟ ان کے تو اسٹیبلشمنٹ ڈبے بھر دیتی ہے، ان کی تو مقدس ایوان کہیں اور ہے، یہ اسمبلی نہیں ہے جہاں اللہ کے نام لکھے ہوئے ہیں۔ کیا آپ کہیں گی میڈم یہ ظلم و بربریت پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ہی کیوں؟ کیونکہ پاکستان آج تک پاکستان تھا نہیں، نہ یہ قائد اعظم کا تھا، نہ علامہ اقبال کا تھا، یہ ان لوگوں کا تھا جنہوں نے قائد اعظم کو قتل کیا، جنہوں نے لیاقت علی خان کو قتل کیا، فاطمہ جناح کو قتل کیا، بھٹو صاحب کو قتل کیا، بے نظیر بھٹو کو قتل کیا، اور اب عمران خان کو جیل میں ڈالے ہوئے ہیں۔ یہ ان لوگوں کا ملک ہے، یہ انگریز ابھی تک اس ملک سے گئے نہیں، گوری چمڑی کو سجدہ کرتے ہیں، لیکن انف از انف، بس اب یہ پاکستان نوجوانوں کا ہے اور پاکستانیوں کا ہے۔ تھینک یو سو میڈم، بہت شکریہ۔ میڈم صاحب کیا کر رہے ہیں آپ؟ بار بار اس میں فریم میں آ رہے ہیں آپ۔ جی کمپرومائز عدلیہ نامنظور 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 کمپرومائز ججز نامنظور کمپرومائز ججز نامنظور کمپرومائز ججز نامنظور کمپرومائز ججز نامنظور۔ السلام علیکم جی، میں اس وقت پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر موجود ہوں۔ میرے عقب میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما یہاں پر دھرنا دیے ہوئے ہیں، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، جبکہ میں نے اس سائڈ پہ کیمرہ مین تمام جو ہے وہ ریڈی ہے۔ اب سے کچھ ہی دیر بعد یہاں پر باقاعدہ طور پر پریس کانفرنس ہوگی اور پاکستان تحریک انصاف کے جو رہنما ہے وہ آج جو کچھ اجلا جیل کے باہر ہوا اس حوالے سے میڈیا کو بریف کریں گے۔ السلام علیکم جی، میں شیراز احمد شیرازی اور اس وقت میں پارلیمنٹ ہاؤس کے گیٹ نمبر 1 کے باہر موجود ہوں۔ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پیچھے کیمرے لگے ہوئے ہیں، اس سائڈ پہ جو ہے ڈی ایس این جیز سب موجود ہے، جبکہ اس سائڈ پہ پاکستان تحریک انصاف کے جو پارلیمنٹرینز ہیں وہ یہاں پر موجود ہے۔ اب سے کچھ ہی دیر بعد جو کچھ آج اڈیالہ جیل کے باہر ہوا اس حوالے سے پریس کانفرنس ہوگی۔ پاکستان تحریک انصاف کی جو مرکزی لیڈرشپ ہے وہ یہاں پر پہنچیں گی، جو دیگر ایم این ایز ہے، جو دیگر پارلیمنٹرینز ہیں وہ یہاں پر پہنچ چکے ہیں۔ شمدانہ گلزار یہاں پر موجود ہے، اس کے علاوہ دیر سے جو ایم این ایز صبغت اللہ صاحب ہے وہ یہاں پر موجود ہے، شہزادہ گستشف صاحب یہاں پر موجود ہے، دیگر جو ایم این ایز ہے وہ یہاں پر موجود ہے۔ اب سے کچھ ہی دیر بعد یہاں پر میڈیا ٹاک ہوگی اور جو آج کچھ اڈیالہ جیل کے باہر ہوا، جس طرح ہم نے دیکھا کہ وہاں پر جو اراکین قومی اسمبلی کو جس طرح وہاں پر زدوکوب کیا گیا، جس طرح سہیل افریدی جو کہ خیبر پختونخوا سے صوبائی وزیر ہیں ان کو جس طرح وہاں پر گھسیٹا گیا، اس حوالے سے پریس کانفرنس جو ہے سے کچھ ہی دیر بعد یہاں پر کی جائے گی۔ لائحہ تیار کر لیا گیا ہے، پاکستان تحریک انصاف کی جو مرکزی قیادت ہے وہ یہاں پر پہنچے گی اور کچھ ہی دیر میں یہاں پر پریس کانفرنس ہوگی۔ 2 دن ملاقاتیں ہوگی، ٹیوزڈے اور تھرسڈے والے دن۔ جب اس پہ عمل درآمد نہیں ہوا تو ہم چیف جسٹس اب اسلام آباد ہائی کورٹ کے ساتھ ملے، جس کا تذکرہ سلمان راجہ نے کیا، اور وہ یہی تھا کہ چیف جسٹس صاحب نے ہمیں یہ کہا کہ جب ہم ملے چیف جسٹس صاحب سے تو وہ 25 تاریخ تھی، جمعے کا دن تھا، اور ہم یہاں سے وا کر کے چیف جسٹس صاحب سے سارے پارلیمنٹیرین ہم جائے اور ہم ملے۔ چیف جسٹس صاحب نے ہمیں یہ فرمایا کہ میں ٹیوزڈے کو کیس نہیں سن سکتا کیونکہ 3 ممبر بینچ تھرسڈے والے دن ملے گا، لیکن ٹیوزڈے والے دن اور ہمارے تو وہ غیر آئینی ایک قدم ہے اور اس کے اوپر آرٹیکل 6 اصل کچھ نہیں ہوتا۔ تو یہ جو آپ فیض احتجاج کا ہے یہ کتنے گھنٹے تک جاری رکھیں گے؟ دیکھیں، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف نے جتنے بھی کیے ہیں، ہر قسم کا احتجاج بھی کیا، ریلی بھی کیا، پروٹیسٹ بھی کیا، یہاں بھی آئے ہیں۔ یہ پارلیمنٹیرین کا ہے، دیکھتے ہیں کب تک کنٹینیو کریں گے، لیکن ہمارا احتجاج ہم نے آپ تک ٹیبل نہیں لیا تھا، ہم نے کہا تھا الائنس کے ذریعے سے اعلان کریں گے، لیکن احتجاج اس کا حصہ تھا۔ میں ایک سیکنڈ خان صاحب، شیرازی صاحب